السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ہم نے ابھی سورہ یاسین پڑھی ہے وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اثار ثواب کر دیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا۔ معزز و محترم اساتذہ اکرام اور حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کے عطا کردہ توفیق سے آج ہم اس عظیم الشان تربیتی کیمپ کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں۔ اگر اس توفیق پر اللہ کا 1000 بار بھی شکریہ ادا کرے تو کم ہے۔ ماشاءاللہ، رونق محفل تو دیکھیے، شاندار شہر، شاندار جگہ، شاندار ہال اور رونق اسٹیج، ہمارے اساتذہ اکرام جو اس مجلس کی جان ہے، اور شاگردوں کا یہ مجمع، شاگردوں کے اس مجمع کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ گویا گلشن میں بہار آئی بھی ہو، اور کیوں نہ ہو۔ ماشاءاللہ، یہ اپنے ادارے اور اساتذہ کے تئیں مخلص لوگ ہیں۔ میرے دوستو، یہ ہم پر اللہ کا فضل اور کرم نہیں تو اور کیا ہے کہ اس نے ہم سب کو اس 5ویں کل ہند تربیتی کیمپ میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ گروپ میں کل 450 ممبران تھے۔ اللہ رب العزت نے اس میں سے ہمارا انتخاب فرمایا۔ توفیق زمین پر نہیں ملتی، یہ آسمان سے اترتی ہے۔ تو یہ جو حضرات ہے، یہ اللہ کی طرف سے منتخب حضرات ہیں۔ اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ ان کے دلوں میں تڑپ تھی، سچی لگن تھی، کچھ حاصل کرنے کا جذبہ تھا، اپنے اساتذہ سے ملاقات کا شوق تھا، تربیتی کیمپ کی اہمیت کا اندازہ تھا، اور انہوں نے اساتذہ کی ایک دعوت پر لبیک کہا، قدردانی والا راستہ اختیار کیا، اور نتیجہ آپ حضرات کے سامنے۔ بعض حضرات وہ ہیں کہ جن کو آزار پیش آئے اور وہ اپنے حالات کے اندر ہونے کی وجہ سے ان کی بھی بڑی خواہش تھی کہ ہم پہنچ پاتے، لیکن وہ پہنچ نہیں پائے۔ لیکن کچھ حضرات ایسے بھی تھے جن کو کوئی خاص عذر لاحق نہیں تھا، ان کو تربیتی کیمپ کی اہمیت کا کوئی اندازہ نہیں تھا، نہ ان کے دل میں حصول علوم روحانیت کو سیکھنے کا کوئی شوق تھا، نہ اساتذہ سے ملاقات کی کوئی خواہش اور تمنا تھی۔ انہوں نے آنے میں آنا کانی سے کام لیا، پس و پیش سے کام لیا، ناقدری والا راستہ اختیار کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو محروم کر دیا۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا ادھر، جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا ادھر، جس نے لگائی اینٹ وہ خندق کے پار تھا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آج کے اس عظیم الشان تربیتی کیمپ جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، الحمدللہ، یہ عظیم الشان کل ہند تربیتی کیمپ اپنے اندر کئی مقاصد رکھتا ہے۔
یوں تو شب و روز اگر دیکھا جائے تو جلسے ہوا کرتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، محفلیں منعقد ہوتی ہیں، لیکن ہر محفل کی بات الگ ہوتی ہے۔ ہماری یہ محفل بھی بالکل نرالی اور انوکھی انداز کی ہے۔ اس مجلس کے اندر شارکین وہ حضرات ہیں جو نہ صرف حفاظ ہے، ائمہ مساجد ہے، مدارس کے ذمہ دار حضرات ہیں، مفتیان اکرام ہیں، بلکہ یہ وہ عاملین حضرات ہیں جو اپنے اپنے علاقوں کے اندر بلا تفریق مذہب و ملت قوم کی خدمات کرنے میں مصروف ہیں۔ پوری دنیا کے اندر عاملین کی تربیت کے نام پر اتنے شاندار طریقے سے، اتنے جاندار طریقے سے، منظم انداز میں، پوری سنجیدگی کے ساتھ ایسے تربیتی کیمپ نہ دارت ہے، کہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پچھلے 4 کل ہند کامیاب ترین تربیتی کیمپ کے بعد، جس میں شرکت شارکین کے لیے اور طلباء علوم روحانیت کے علم اور اضافے میں جہاں اضافے کا ذریعہ بنی، وہیں پر ان کے حوصلوں اور خود اعتمادی میں بڑھوتری کا بھی سبب بنی۔ یقیناً آج ہم سب کو بھی شاداں اور فرحاں ہونا چاہیے کہ ہماری شرکت ایک ایسی تربیتی کیمپ میں ہو رہی ہے جہاں منفعت ہی منفعت ہے، خیر و برکت ہی خیر و برکت ہے، اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہاں نقصان کا کوئی دخل نہیں، خسارے کا کوئی سوال نہیں۔ یہاں آنے والا خالی ہاتھ بالکل نہیں جائے گا۔ میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے۔ یہاں پر رونق اسٹیج ایسے اساتذہ اکرام موجود ہیں جن کے بارے میں یہ کہنے میں ذرا بھی تأمل نہیں ہے کہ ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم۔ میرے دوستو، آج کی اس تربیتی کیمپ میں عملیات کے ایسے رموز و اسرار سے پردہ اٹھایا جائے گا جس کے ہمیں بھنک بھی نہیں لگی ہوگی۔ آج ہمارے اساتذہ مثل ابر بن کر علوم روحانیت کے بحر ذخار سے ہیرے اور موتی جوہرات لے کر ہمارے اوپر بارش کی طرح برسائیں گے۔ آج مولانا فیصل صاحب الغنی اپنے صدری راز ہمارے اوپر لٹائیں گے کہ جن کو لاکھوں روپے دے کر بھی نہیں لیا جا سکتا۔ آج مفتی وقاص صاحب عملیات پر اٹھنے والے اعتراضات کا علمی انداز میں اور منہ توڑ جواب دیں گے۔ اگر ہم تمام نشستوں کے اندر بیٹھ کر دل کی کانوں سے اپنے اساتذہ کی بات سنیں گے تو یہ ہمیں عامل کامل بننے میں معین اور مددگار ثابت ہوگی۔ ہمیں اپنے خامیوں پر بھی مطلع ہونے کا موقع ملے گا اور ہم ان خامیوں کو تلاش کر کے پھر ان کا تدارک کر سکتے ہیں۔ محترم حضرات، آج ہمارے درمیان ایسی قد آور شخصیات موجود ہیں جن کی ملاقات کی تمناؤں اور جن کی آمد کے شوق میں ہم نے کئی کروٹیں بدلی ہیں، ہم نے بدلی ہیں، اور جب وہ وقت آ پہنچا تو ہمارے آنکھیں ہی نہیں بلکہ ہمارا دل فرش راہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ایسے موقع اور ایسے مسرت آمیز لمحے بار بار میسر نہیں ہوتے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ کسی بھی ادارے کے عروج اور ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ کچھ احباب اپنی پوری تندہی کے ساتھ اور جوش عملی کے ساتھ اور جہد مسلسل کے ساتھ اس کی آبیاری اور شادابی کے اندر لگے ہوئے ہوں۔ ان کی دن رات کی محنتیں اور جگر کاویاں اس ادارے کو عروج تک
اور بام ثریا تک پہنچانے میں مصروف کار ہوں، وہ منجھے ہوئے بھی ہوں، وہ تجربے کار بھی ہوں، ان کی نظریں اور فراست ایسی ہوں جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اگر ہم ہمارے اس ادارے کے تئیں اگر دیکھیں تو سب سے پہلے جو نامی اسم گرامی آتا ہے وہ ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، ہم سب کے سروں کے تاج، شہر مدراس سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا فیصل صاحب الغنی دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ ہمارے ممدوح بے شمار صفات کے حامل ہیں اور بے شمار اوصاف حسنہ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ آپ کی گوناگو صفات پر اور اس کی جہاد کے اوپر روشنی ڈالوں۔ ہمارا ممدوح جو اوصاف اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، ہر وصف اپنے اندر ایک انگ رکھتا ہے اور ایک نئی شان رکھتا ہے۔ ہمارا ممدوح آفتاب صفت ہے اور آفتاب کے لیے یہ انگلی اٹھا کر اس کو بتانے کی یا چراغ دے کر اس کو تلاش کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم حضرات، جس طرح چاند اور چاندنی کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، جسی طرح آسمان پر چمکتے دمکتے ستاروں کی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح سمندر کے پراسرار سکوت اور اس کی گہرائی و گہرائی کی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح صبح کا پیغام دینے والے سورج کی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح ہمارے درمیان ایک شخصیت ایسی موجود ہے کہ جن کے بارے میں بالکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، تمہیں جانتا ہے یہ سارا زمانہ۔ میری مراد شہنشاہ عملیات، محسن ملت، استاد العاملین حضرت مولانا حسن الہاشمی نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ کے فرزند ارجمن اور ان کے جانشین حضرت مفتی وقاص صاحب زید مجدہم ہیں۔ اپنے والد، اپنے شیخ کے اس دنیا فانی سے گزر جانے کے بعد آپ نے اس عظیم ادارے کی عظیم ذمہ داریوں کو اپنے کندھوں پر لیا اور بڑی جہد و مسلسل کے ساتھ اور جاں فشانی کے ساتھ اور پورے صبر اور استقلال کے ساتھ اپنے والد کے عزائم کو آگے تک لے جانے کے لیے کوشاں ہیں اور لگے ہوئے ہیں۔ میں ان دو حضرات کا اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت رحمت اللہ علیہ کے دو اور فرزندان جناب عاطف بھائی اور جناب ربی بھائی اور جو کارکنان مرکز سے آئے ہیں کفیل بھائی اور دوسرے حضرات، ان تمام کا اپنی جانب سے اور تمام شاگرد حضرات کی جانب سے پرتپاک استقبال کرتا ہوں اور کمال خلوص کے ساتھ ہدیہ امتنان پیش کرتا ہوں کہ یہ حضرات سفر کی صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کر کے ہمارے افادے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ فجزاکم اللہ خیر الجزا۔ اسی کے ساتھ ساتھ پورے ملک بھر سے اور ملک کے صوبے سے اور چپے سے یہ جو شاگرد حضرات 125 250 کے انداز میں تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ میں ان کی بھی قدر کرتا ہوں اور ان کے اس آنے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور ادارہ بھی آپ کی اس آمد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور دل سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی اس آمد کو قبول فرمائے اور حضرت رحمت اللہ علیہ کے علمی دسترخوان سے، ان کے روحانی دسترخوان سے کچھ فیض ہمیں بھی اٹھانے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ خدا کرے کہ یہ چراغا یوں ہی رہا کریں، خدا کرے کہ یہ چراغا یوں ہی رہا کرے، یہ محفل وفا ہر دل کو سجا کریں اور
اس کے ساتھ ساتھ میں اب جلسے کی کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابرین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ کسی بھی اجلاس کی صدارت سے یعنی شروعات سے پہلے اس کی صدارت کے لیے کسی ایسی شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو اولو العزم بھی ہو اور تجربہ کار اور ماہر بھی ہو، جن کے زیر نگرانی یہ اجلاس کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، کاررواں کے لیے بس مقتدی چاہیے۔ تو میں بھی ہمارے اس عظیم الشان اور بابرکت اجلاس کے آغاز سے قبل اس کی صدارت کے لیے ایک ایسی شخصیت کا نام نامی اسم گرامی پیش کرتا ہوں کہ جن کی ذات فکر و نظر، علم و عمل اور صدق و قول اور اس کے علاوہ ثابت قدمی کے اندر اور فضل و کمال میں اور فطانت و متانت میں ایک امتیازی شان رکھتی ہے۔ وہ ایسے شاگرد ہیں کہ جب انہوں نے سچے جذبے کے ساتھ اور خلوص للہیت کے ساتھ اپنے استاد کے سامنے زانو تلمس طے کیا تو استاد کامل نے اپنے علم اور فہم سے اور فراست سے یہ پہچان لیا کہ یہ شاگرد آگے چل کر قوم و ملت کی خدمات کے کام آ سکتا ہے اور بہترین انداز میں ان کی بھلائی کے کام کر سکتا ہے۔ استاد نے یہ پہچان لیا کہ میرے علوم روحانیت کا یہ سچا امین اور وارث بن سکتا ہے، تو استاد نے پھر بخل سے کام نہیں لیا، بلکہ پھر کیا تھا، فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لٹاتے چلے گئے اور اپنے شاگرد کو سب کچھ بتاتے چلے گئے۔ اتنا لٹایا اور اتنا بتایا کہ اپنے عمر کے بالکل آخری ایام میں ایک مرتبہ وجد میں آ کر یہ فرمایا کہ جو کچھ مجھے آتا تھا یا جو کچھ میرے سینے کے اندر موجود ہے وہ میں سب آپ کو دے چکا ہوں۔ میری مراد آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ منبع علم و حکمت، ذو العلم والمرتبت حضرت مولانا فیصل صاحب الغنی دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ میں اپنی طرف سے صدارت کے لیے ان کا نام نامی اسم گرامی پیش کرتا ہوں اور تائیدی کلمات کے لیے وقت نہیں ہے۔ تمام ساتھیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میری اس صدارت کے اعلان کی ہاتھ اٹھا کر تائید کریں۔ اب اس کے بعد باقاعدہ ہم اس مجلس کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ وہ قرآن کہ جس نے وحشت و جہالت کے اندھیروں میں علم و عرفان کے دیے روشن کیے، وہ قرآن کہ جس نے عدل و انصاف کا سکہ چار دانگ عالم میں پھیلایا، وہ قرآن کہ جس نے فصاحت و بلاغت کے شہسواروں کو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کا چیلنج دے کر زیر کر دیا، وہ قرآن کہ جس نے جمود و تعدل اور اختلاف و انتشار کو ختم کر کے عدل و انصاف اور علم اور حکمت کے ضابطے بنائے۔ اسی قرآن مجید کی تلاوت کے لیے میں نام نامی اسم گرامی لیتا ہوں مولانا عبدالعلیم اشاعتی اورنگ آباد کا کہ وہ آئیے اور تلاوت کلام پاک سے اس بابرکت مجلس کا آغاز فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جزاکم اللہ. یہ تھے مولانا عبدالعلیم صاحب اشاعتی جو اپنے بہترین انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. اکابرین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ تلاوت کلام پاک کے بعد وہ باعث کن فقا سرکار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں نعت پاک کا ہدیہ پیش کرتے ہیں. تو میں بلا انتظار نعت کے لیے خود اپنے آپ کو ہی مدعو کرتا ہوں، کیونکہ حضرت مولانا فیصل صاحب الغنی دامت برکاتہم العالیہ کی یہ خواہش تھی کہ وہ نعت پڑھی جائے، اور ایک دو ساتھیوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں، لیکن پھر ان کی یہاں پر آمد نہیں ہوئی، تو حضرت نے کہا کہ آپ ہی یہ نعت پڑھ لیجئے. تو میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں یہ نعت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. زبان و دل میں درود و سلام کی خوشبو، زبان و دل میں درود و سلام کی خوشبو،
نفس نفس میں محمد کے نام کی خوشبو صلی اللہ علیہ وسلم. چلے ہیں جانب طیبہ مثال پروانہ، چلے ہیں جانب طیبہ مثال پروانہ، کشش فضا ہوئی شمع انام کی خوشبو، کشش فضا ہوئی شمع انام کی خوشبو. وہ عرض پاک جہاں چار سو مہکتی ہے، وہ عرض پاک جہاں چار سو مہکتی ہے، رسول پاک علیہ سلام کی خوشبو، رسول پاک علیہ سلام کی خوشبو. وہ سرزمین مدینہ، وہ جنت فردوس، وہ سرزمین مدینہ، وہ جنت فردوس، ہے جا فضا در و دیوار و بام کی خوشبو. وہ صبح عطر بدامہ، وہ شام گل افشاں، وہ صبح عطر بدامہ، وہ شام گل افشاں، بسی ہے دل میں اسی صبح و شام کی خوشبو، بسی ہے دل میں اسی صبح و شام کی خوشبو. یہاں رکے ہیں شہیدی، ادھر سے گزرے ہیں، یہاں رکے ہیں شہیدی، ادھر سے گزرے ہیں، بتا رہی ہے ہمیں گام گام کی خوشبو، بتا رہی ہے ہمیں گام گام کی خوشبو. توجہ چاہتا ہوں. ورق ورق ہے معطر صحیفہ دل کا، ورق ورق ہے معطر صحیفہ دل کا، ہے سطر سطر میں ان کے پیام کی خوشبو، ہے سطر سطر میں ان کے پیام کی خوشبو. زہر
نصیب میسر ہوا وصال حبیب، زہ نصیب میسر ہوا وصال حبیب، ہے انگ انگ منیلے مرام کی خوشبو۔ یہ آخری شعر ہے، سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ تمام محفل احباب جھوم اٹھی اشرف، تمام محفل احباب جھوم اٹھی اشرف، کہ اس پہ چھا گئی حسن کلام کی خوشبو، کہ اس پہ چھا گئی حسن کلام کی خوشبو، زبان و دل میں درود و سلام کی خوشبو، نفس نفس میں محمد کے نام کی خوشبو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب الحمدللہ قبل اس کے کہ احقر کا ہی ایک خطاب ہے ابھی، تو اس سے پہلے میں حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کے تینوں صاحبزادگان، یہ پہلا موقع ہے جب اس 5ویں کل ہند تربیتی کیمپ میں حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کے تینوں صاحبزادگان ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ ہم سب کے لیے بڑے شرف کی بات ہے، اور اس تربیتی کیمپ کے لیے یہ 4 چاند لگانے والی بات ہے کہ یہ تینوں حضرات ایک ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ان کے تعارف کے لیے ہمارے صدر جلسہ حضرت مولانا فیصل صاحب الغنی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ان حضرات کا تعارف کرائیں۔ یہ ایک اور وائرلیس تھا نا، یہ کہاں ہے ہاتھ میں دینے والا؟ یہ نکال، یہ نکال، نہیں کریں گے، نہیں ہاتھ میں دیں۔ ہلو عاطف بھائی ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، آج کا یہ تربیتی کیمپ کئی اعتبار سے انتہائی اہم اور یادگار اس لیے کہ جو خصوصیات ہیں آج کے اس کیمپ کی، اس میں ہمارے لیے ایک بہت ہی باعث مسرت اور باعث خوشی کی یہ ہے کہ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کے تینوں صاحبزادگان گرامی آج ہمارے درمیان رونق افروز ہیں، تشریف فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی وقاص صاحب دامت برکاتہم اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اکبر محترم عاطف بھائی صاحب اور سب سے چھوٹے صاحبزادے جناب ربی بھائی صاحب، یہ تینوں حضرات ہمارے درمیان آج تشریف فرما ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا یہ بڑا کرم ہے، اور بزرگان دین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو اپنا مقبول بنا لیتے ہیں تو اس کی مقبولیت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کے علوم اور فیوز کو بھی جاری رکھتے ہیں کتابوں کی شکل میں، شاگردوں کی شکل میں، اور اس کی نسبی اولاد کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ تو الحمدللہ آج یہ تینوں حضرات ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سارے کمالات کے یہ مظہر ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو علوم و فیوز تھے اور تحریر و تصنیف کا جو ملکہ تھا، اللہ نے اس کا وافر حصہ حضرت مولانا مفتی وقاص صاحب دامت برکاتہم کو عطا فرمایا ہے، جو حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کے بعد اس ذمہ داری کو حسن و خوبی کے ساتھ آپ نبھا رہے ہیں، چاہے وہ مریضوں کا سلسلہ ہو، شاگردوں کی تربیت کا معاملہ ہو، تحریر و تصنیف کا مسئلہ ہو، تمام باتوں میں آپ اپنے والد محترم کی نیابت فرما رہے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اندر نظم و نسق کا بڑا ملکہ تھا، اس ذمہ داری کو ماشاءاللہ ہمارے ربی بھائی سنبھال رہے ہیں کہ ادارے کو کیسے چلایا جائے، چیزوں کا کیسے نظم کیا جائے، طباعت، نشر و اشاعت اور مصنوعات کو طلباء تک پہنچانا، ان کی شکایتوں کو دور کرنا، یہ ساری ذمہ داری حسن و خوبی کے ساتھ نبھا رہے ہیں جناب ربی بھائی صاحب۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں کہ تجلی کے زمانے سے آپ اس کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں، تو میں نے سنا ہے کہ بعض وقت جو ٹائٹل کا پیج ہوتا تھا سر ورق، خود حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے قلم سے اس کو ڈیزائن کیا کرتے تھے۔ کئی شمارے ایسے موجود ہیں جس کو حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے قلم سے اس کو ڈیزائن کیا تھا۔ وہ ملکہ الحمدللہ ہمارے عاطف بھائی کو اللہ نے عطا فرمایا کہ کتابت کا اور جو مضامین کی ترتیب کا یہ ملکہ اللہ نے حضرت عاطف بھائی کو عطا فرمایا، جو آج بھی وہ اس ذمہ داری کو حسن و خوبی کے ساتھ سنبھال رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، ہم ان تینوں حضرات کا تہ دل سے خیر مقدم کرتے ہوئے اور اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہوئے ان کی یہاں تشریف آوری کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان برادران کو سلامت رکھے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ماہر طبیب اور قوم و ملت کے سچے خدمت گزار، سچے خدمت گزار۔ وہ ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ میں نے یہ سوچا کہ خدا تک پہنچنے کا سب سے آسان اور مؤثر راستہ کون سا ہے، تو میں نے قرآن و حدیث میں غور و فکر کیا تو یہ بات آیا ہوئی کہ خدا تک پہنچنے کا سب سے آسان اور مؤثر اور کٹ شارٹ راستہ خدمت خلق ہے، اور خود حدیث میں ہے کہ الخلق عیال اللہ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عَيَالِ، کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے وہ مخلوق خدا سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے کام آئیں۔ اگر آج ہم معاشرے کے اوپر نظر ڈالیں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسانیت کی ایک بہت بڑی کثیر تعداد اپنے مسائل کو لے کر بہت پریشان ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، کوئی ہمدردی کے دو جملے بولنے کے لیے تیار نہیں۔ واللہ جتنی بے حسی، لا تعلقی اور خود غرضی آج نظر آ رہی ہے کسی اور زمانے میں نہیں دیکھی گئی۔ کہنے والے نے کہا تھا اور خوب کہا تھا کہ سنا ہے حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سنا ہے کہ حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ آج ہی سے عروج پر ہے۔ تو ایک حالت تو یہ، دوسری بات یہ ہے اب یہ جو پریشان حال لوگ ہیں، اب یہ جا رہے ہیں جب، تو ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ رہے ہیں جو لوگوں کے عقائد سے بھی کھلواڑ کر رہے ہیں، جن کو الف کی یا نہیں آتی، جن کو کچھ پڑھنا بڑھنا نہیں آتا،
جن کو کلمہ صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے، وہ بھی لوگوں کے مسائل لے کر اور ان کو الو گھما کر اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں اور اپنا بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ مفتی وقاص صاحب ایک مرتبہ فرما رہے تھے، اسی شہر کا واقعہ ہے، حیدرآباد کا، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے ذرا بھاگنے کے لیے راستہ بھی دے دیں یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد، کہیں حیدرآباد کے حضرات مجھے نہ پکڑ لیں یہاں پر، مجھے بخیریت پربھنی جانا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک عامل صاحب بندش کے نام پر ایک ناریل منگاتے ہیں اور ناریل کا پانی خود پی لیتے ہیں اور اس کے بعد ناریل پر بیٹھ جاتے ہیں، ناریل پر پالتھی مار کر ناریل ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ دیر آنکھیں بند کر کے سر ہلاتے ہیں، جھومتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ ہو گئی آپ کے گھر کی بندش۔ ایسے ایسے عاملین۔ یہ دوسری بات یہ ہے میرے دوستوں کہ ہم اور آپ جس زمانے کے اندر جی رہے ہیں یہ اس زمانے کے بڑھاپے کا آغاز ہے، اور احادیث رسول اللہ ہمیں یہ خبر دیتی ہے کہ اس زمانے کے اندر فتنوں کی بہتات ہوگی، فتنوں کی کثرت ہوگی، یقین بات دیگر ہے نئے نئے فتنے وجود میں آئیں گے اور ہر لائن کے اندر فتنے پھیلیں گے، ہر لائن میں، ہر فیلڈ کے اندر۔ اب اگر عاملین حضرات نے اپنی تربیت کی ہوگی یا اپنے آپ کو تربیت کے مرحلوں سے گزارا ہوگا، ان کا کوئی استاد ہوگا جس کی ماتحتی کے اندر وہ اپنی زندگی کے پلک نو کو درست کرتے ہوئے اس پر خطر راہ میں آگے بڑھ رہے ہوں گے، یا ان کا کوئی مصلح ہوگا، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں انہوں نے اپنا ہاتھ دیا ہوگا اور ان کی بتائی گئی ہدایات کی روشنی میں وہ اپنی زندگی میں آگے قدم اٹھا رہے ہوں گے، وہ تو محفوظ رہیں گے۔ لیکن جن کا کوئی استاد نہیں، جن کا کوئی سرپرست نہیں، جن کا کوئی مصلح نہیں، جن کا کوئی شیخ نہیں، وہ ان فتنوں کا آسان تر لقمہ بن جائیں۔ میرے دوستوں، خدمت خلق کی اس پرخطر راہ میں کن صفات اور ہمیں اخلاق سے مزین ہونا چاہیے کہ جس سے مزین ہو کر ہم بہتر طور پر خدمات کر سکتے ہیں، اور وہ کیا علوم و معارف ہے کہ جن کو ہم مستحضر رکھ کر جب بھی وہ مسئلہ آ جائے فوراً ہم اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ اگر یہ دیکھنا ہے تو پچھلے 4 کل ہند تربیتی کیمپ کے ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ابھی جو سوالات آئے ہیں تقریباً 70 سوالات ہیں، جب ہم نے اس کے اوپر نظر ڈالی تو اکثر و بیشتر وہ سوالات ہیں جن کے جوابات پچھلے تربیتی کیمپس میں دیے جا چکے ہیں، لیکن شاگرد دیکھتے ہی نہیں۔ کسی وقت ہے فون اٹھا کر دیکھیں، کسی اتنا ٹائم ہے کہ وہ اپنے موبائل کو ذرا بازو رکھ کر بیاض بھی اپنی کوئی لکھنا شروع کرے۔ واللہ حضرت فیصل صاحب کی کتنی ہی بیاضیں حضرت رحمت اللہ علیہ کے اقوال سے اور ان کی افادات سے بھری پڑی، کتنی بیاضیں۔ ہمارے خود اس ادارے کے بانی حضرت رحمت اللہ علیہ کے کتنی بیاضیں ہیں۔ یہ جو آج کتابوں پر کتابیں آ رہی ہیں وہ اسی بیاض سے تو نہیں جا رہی ہے، اسی سے تو کتابی شکل بن رہی ہے، لیکن اگر ہم شاگردوں کا حال دیکھیں تو کوئی بیاض نہیں ہے، کسی کے پاس بیاض نہیں۔ تحدیث بن نعمہ کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ میرے پاس حضرت رحمت اللہ علیہ کی بیاض ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے ایک بیاض فیصل کے نام سے میں نے بنوائی ہے، جس میں مولانا فیصل صاحب الغنی دامت برکاتہم کے افادات اور ان کے ذریعے دیے گئے جوابات اور مفتی وقاص صاحب کے ذریعے دیے گئے جوابات کو میں پورا لکھ رہا ہوں، میرے پاس وہ بیاض موجود ہے۔ تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان ویڈیوز کو اٹھا کر دیکھیں، اس میں بہت بڑا علمی مواد ہے۔ ہر شاگرد اور خادم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ باقاعدہ اللہ کے بندوں کی صحیح معنوں میں خدمت سے پہلے خدمت کے طور طریقے سیکھ لیں اور ان صفات سے آراستہ اور پیراستہ ہو جائیں جو اس لائن کے اندر ضروری ہے۔ محض جذبہ یہ انسان کی نیا پار نہیں لگاتا۔ ہاں،
تھوڑا بہت کام آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حسن نیت، علم اور فہم، تجربہ اور مہارت کی بھی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ آج ہمارے اس مجمع کے اندر 3 قسم کے حضرات موجود ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزر کر قوم و ملت کی خدمات کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ کے بندے ان کے پاس یکے بعد دیگرے آ رہے ہیں۔ دوسرے وہ حضرات ہیں جو ابھی خود کو تعلیم و تربیت کے ابتدائی مراحل سے گزار رہے ہیں، اور تیسری قسم ان حضرات کی ہے جو شاگرد بننے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ میرے مخاطب یہ تینوں حضرات ہیں۔ میرے دوستو، اس لائن کے اندر جو تصوف و سلوک سے جڑی ہوئی ہے اور جس سے اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جوڑا ہے، اس لائن کے اندر نیت کا بڑا دخل ہے، بہت بڑا دخل۔ طالب روحانیت اسی وقت اس لائن کے درجے کمال کو پہنچ سکتا ہے جبکہ علوم روحانیت کے حاصل کرنے میں کوئی فاسد نیت یا دنیاوی غرض شامل نہ ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی دنیاوی غرض شامل ہو گئی، مثلا حصول جاہ، حصول عزت یا مال و دولت کمانے کی خواہش یا بڑا بننے کا جذبہ، تو اللہ پھر اس خدمت کے اوپر اللہ کے یہاں کوئی اجر نہیں اور دنیا میں اس کا کوئی اثر نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عمل کا بدلہ نیت پر ہے، اور انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اگر ہم خدمت خلق صحیح نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں، تب تو اللہ کے پاس بڑا اجر و ثواب ہے، اور اگر اس کی الٹ ہے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ اس فتنے میں تمہارا کیا حال ہوگا کہ جس کی دہشت بچوں کو بوڑھا اور بوڑھوں کے حواس باختہ کر دے گی۔ نئے طریقے وجود میں آئیں گے، لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے، اس کو اسلام کی چیز سمجھیں گے۔ اب اگر کسی چیز کو ختم کر دیا جائے، کسی بدعت کو مٹا دیا جائے، تو یہ کہا جائے گا کہ اسلام کی ایک چیز کو ختم کر دیا گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کب ہوگا؟ تو فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب علم والے تو زیادہ ہو جائیں گے لیکن سمجھدار لوگ کم رہ جائیں گے، اور فرمایا کہ جب سردار زیادہ ہو جائیں گے امانت دار لوگ کم ہو جائیں گے، اور آخری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب آخرت کے علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا جائے اور دنیا کمانے کے مقصد سے اس کو حاصل کیا جائے۔ واللہ اس وقت مجھے حضرت رحمت اللہ علیہ کا وہ شاندار قول یاد آتا ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ میں مخلوق خدا کی خدمت کے ذریعے مخلوق تک نہیں بلکہ خالق تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ حسن نیت کی یہ اعلیٰ مثال، بہت زبردست بات کہ میں مخلوق خدا کی خدمت سے مخلوق تک نہیں بلکہ خالق تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سب سے پہلی چیز، یہ بنیادی چیز کہ نیت۔ دوسری چیز میرے دوستو وہ ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کے مرحلوں سے خود کو گزارے بغیر کوئی عامل کامل کہلانے کا حقدار نہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو اخلاق رذیلہ ہے، غیبت، چغل خوری، تکبر، زنا، شراب نوشی، عجب پسندی، انانیت، میں پنا، گھمنڈ، یہ جو اخلاق رذیلہ ہے یہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے عیوب اس کی نظروں کے سامنے کر دیتے ہیں، اور جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے عیوب اس کی نظروں سے پوشیدہ کر دیتے ہیں۔ عاملین کا حال یہ ہے کہ ماشاءاللہ ان کے پاس لوگ آتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے رہتے ہیں کہ جو اتنا چڑھاتے ہیں کہ وہ عامل بالکل بلند و بالا درخت کے بالکل اوپر کی ٹہنی پر ہوتا ہے اور اپنے آپ کو تیسمار خواہ سمجھنے لگتا ہے
اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، وہ ایک دو عمل کر کے بس بیٹھ جاتا ہے اور یہ وہ دے کے بس اس کا نام چل پڑتا ہے، عجب پسندی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، عاملین کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کا کوئی استاد ہو، ان کا کوئی مصلح ہو، جس کے ہاتھ میں وہ اپنا ہاتھ دیں۔ اگر کوئی نابینا ہے اور اس کو راستہ سجائی نہیں دیتا، منزل تک پہنچنا ہے، تو اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی بینا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے، تو وہ اس کو منزل تک پہنچا دے گا۔ اب یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جب شیطان زبردست وسوسے ڈالتا ہے اور رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ تجھے استاد کی ضرورت، مجھے استاد کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے تو پڑھا لکھا ہے، تو عالم دین ہے، تو مفتی ہے، تو فلاں مدرسے کا محتمم ہے، مسجد کا امام ہے، اور تجھے کیا ضرورت ہے؟ تیرا 1 سال کی جماعت میں لگا ہوا ہے، تجھے کیا ضرورت ہے کسی مصلح کی؟ تو خود اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ حالانکہ خدا کی قسم، انسان خود اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، خود اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک طالب علم امتحان ہال میں جا کر امتحان کے پیپر کو بالکل صحیح انداز میں دے رہا ہوتا ہے اپنے زعم میں۔ اگر وہ غلطی کر رہا ہوتا، اسے پتہ چلتا تو وہ غلط کیوں لکھتا؟ اسے تو فرسٹ جانا ہے، لیکن بالکل وہ صحیح پیپر ایسا سمجھتا ہے میں نے دیا ہے، وہ باہر نکل جاتا ہے۔ بعد میں استاد اس کی غلطی نکال کر اس کو فیل کر دیتا ہے، اور پھر وہ اس کی آنکھ کھلتی ہے طالب علم کی کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اسی طرح استاد کا حال ہے، اور اسی طرح شیخ کامل کا حال ہے کہ وہ ہماری غلطیوں کے اوپر متنبہ کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے علم سے تکبر کی بو آ رہی، تمہارے اندر سے فلاں عمل سے یہ ریا کی بو آ رہی، اور پھر انسان اس پر متنبہ ہو سکتا ہے۔ دنیا میں جتنی ٹیمیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی ٹیمیں، فٹ بال کی یا کرکٹ کی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک کوچ ہوتا ہے۔ حالانکہ اس میں جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ بہت ماہر ہوتے ہیں اور قوانین کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کب کیسا کرنا ہے، کب کیسا کرنا ہے۔ اس کے باوجود ان کا ایک کوچ ہوتا ہے۔ جب اتنے اعلیٰ کھلاڑیوں کو کوچ کی ضرورت ہے، تو پھر انسان کو اپنی زندگی میں سدھار لانے کے لیے کسی استاد کی یا مصلح کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ بالکل ضرورت ہے۔ ہم سب کے شیخ و مربی حضرت مولانا حسن الہاشمی نور اللہ مرقدہ و برۃ مضجعہ، حضرت مولانا سید مکرم حسین سنسار پوری رحمت اللہ علیہ سے نہ صرف بیعت تھے، بلکہ اپنے حسن حال اور تزکیہ نفس کی وجہ سے ان کے اجل خلفاء کے اندر شامل ہو چکے تھے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اسی امر کی طرف اس شعر کے اندر اشارہ کیا ہے کہ قال را بھی گزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو، کہ تو کسی مرد حال کے سامنے اپنے گال کو ڈال دے، تو کسی مرد حال کے سامنے اپنے گال کو ڈال دے اور کسی مرد کامل کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دے۔ اور اسی کو پھر مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے آگے کہا تھا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شود۔ تو میرے دوستو، یہ تزکیہ نفس، یہ دوسری چیز جو ہمارے اندر آنا چاہیے۔ میں کئی چیزیں لکھ کر لایا تھا اور مختصراً 1-2 بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ تیسری جو چیز ہے میرے دوستو جو ہمارے اندر آنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم کامیابیوں کی بلندی تک پہنچنا چاہتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہمارے لیے فتوحات و برکات اور تکمیل مقاصد حسنہ کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، تو ہم اللہ سے محبت کریں۔ اللہ سے محبت ہر کامیابی کی کنجی ہے۔ ہارون رشید کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ اس کے دربار کے اندر ایک باندی تھی اور ہارون رشید اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ تو جو حکام تھے، وزراء تھے، ان کو بڑی جلن حسد کہ یہ اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے سوچا کہ میں اپنی محبت کی وجہ ان پر ظاہر کر دیتا ہوں، چنانچہ اس نے اپنے دربار کو سجایا،
مختلف انواع و اقسام کی چیزوں سے اور حکام کو دعوت دی اور ان سے کہا کہ جس کو جو چیز پر ہاتھ رکھنا ہے وہ رکھ لے، وہ اس کی ہے۔ اب جناب علی کوئی بھاگ رہا ہے موتیوں کی طرف، کوئی بھاگ رہا ہے ہیرے جواہرات کی طرف، اور کوئی فلاں قیمتی برتنوں کی طرف۔ جب اس بالی کی باری آئی تو ہارون رشید نے کہا کہ تمہیں بھی جو لینا ہے لے لو۔ وہ دوڑتی بھی آئی اور عائشہ سلامت کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر حاضرین انگشت بگندہ رہ گئے اور حیران ہو گئے۔ تو خلیفہ نے کہا کہ تم نے دیکھا، تم نے تو چیزوں کو پسند کیے اور اس نے چیزوں کے مالک کو پسند کیا، اور جو چیزوں کے مالک کو پسند کرتا ہے ساری چیزیں پھر اسی کی۔ تو میرے دوستو، ہم جو خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں یہ بھی ہم اللہ کی محبت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور مخلوق خدا کے فائدے کے لیے کریں۔ اور مخلوق خدا کی جو ہم خدمت کر رہے ہیں یہ بذات خود ایک عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ليعبدون کی ایک تفسیر علماء نے خدمت کی بھی کی ہے اور لیعرفون کی بھی کی ہے۔ تو ہم یہ جو کام کریں اللہ کی محبت میں کریں۔ ابن الفاظ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو ساتوں جنتیں ان کی اوپر منکشف کر دی گئی۔ انہوں نے جب اس کو دیکھا تو بڑا غضب کا جملہ ارشاد فرمایا لو كانت منزلتي عندكم ما رأيت فقد ضيعت عمري، کہ میرا درجہ اور مرتبہ اگر وہی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تو میں نے تو اپنی عمر برباد کر دی۔ اے اللہ، میں نے یہ جو کام کیا تھا، میں نے یہ جو عبادت کی تھی، میں نے یہ جو مخلوق خدا کی خدمت کی تھی، یہ میں نے ان جنتوں کے لیے نہیں کی تھی بلکہ آپ کی محبت میں کی تھی۔ جیسی انہوں نے یہ جملہ کہا تو وہ مناظر ہٹ گئے اور ایک خاص قسم کی تجلی ظاہر ہوئی جس کو دیکھ کر ابن الفاظ ہنسنے لگے اور اسی ہنسنے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ سارے کام اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر کہ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں تو آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میں تو آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ ان کی ایک نظم ہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت عشق کی انتہا کیا ہے؟ کہا کہ کوئی انتہا نہیں۔ کہا کہ پھر آپ نے یہ پہلے مصرے میں یہ کیا لکھ دیا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں؟ علامہ اقبال نے کہا پگلے دوسرا مصرع بھی تو پڑھ، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ تو یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز تزکیہ نفس، دوسری اللہ سے محبت، یہ تیسری چیز۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے صفاتی ناموں کو اپنی زندگی میں ہم ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم الودودو کا نقش کسی کو دے رہے ہیں تو ہم الودودو کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگائے ہوئے ہو، کہ ہمارے اندر ہمدردی ہو، ہمارے اندر محبت کے جذبات ہو۔ اسی طرح اللہ کے جو دیگر نام ہیں، اگر ہم کسی کو یا ستاروں کا نقش دے رہے ہیں تو ہم بھی دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالنے والے ہو، تبھی تو ہم اللہ کے 99 ناموں سے صحیح طور پر استفادہ کر سکتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ میں اپنی بات، اس آخری بات کو ذرا مختصر کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں، جو بڑی اہم ہے۔ وہ یہ ہے میرے دوستو کہ ہم عاملین حضرات دیگر عاملین کی غلطیوں سے عبرت پکڑیں۔ ہاں، یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم دیگر عاملین کی غلطی سے عبرت پکڑیں کہ فلاں عامل نے یہ کام کیا، اس کو یہ ذلت ملی، مجھے یہ نہیں کرنا ہے۔ فلاں نے یہ غلط کام کیا اور اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا، مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ جو عقل مند اور سعید عامل ہوتا ہے وہ دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے، اور جو بیوقوف ہوتا ہے، جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا لیکن ہوتا بھی ہے
तो वो गाए बगाए उनकी मुलाकात को नहीं जाता, बस एक मर्तबा बन गए, शागिर्दी का पर्चा ले लिया और उसके बाद सलाम वालेकुम सलाम और फिर कोई अता पता नहीं, और बस अब नाम से कर रहे हैं कि मैं मौलाना हसन हाशमी का शागिर्द हूँ और मुफ्ती वक्कास साहब का शागिर्द हूँ और हाशमी रूहानी मरकज और इदारे से जुड़ा हुआ हूँ, ना कोई तालीम व तरबियत, ना आना जाना, ना खैर खैरियत, कुछ नहीं। तो जो बेवकूफ आमिल होता है वो तो दूसरों की भी गलतियों से सबक नहीं सीखता, खुद की भी गलती से सबक नहीं सीखता और दूसरों की भी गलतियों से सबक नहीं सीखता। शरीयत ने ये जो कहा है ना कि जब कोई जुर्म हो जाए तो उसकी हद कायम की जाए, तो खुले मैदान में अवाम के सामने यानी उसको संसार किया जाए या उसको कोड़े मारे जाए, जो भी है। ये क्यों है? ताकि लोगों को ये सीख मिले और दूसरे लोग जो वहां पर मौजूद हैं ये इन गलती करने वालों से इबरत पकड़े, सबक पकड़े, सबक हासिल करें। हजरत लुकमान हकीम से किसी ने पूछा कि हजरत आपको ये दानाई और बीनाई और ये इल्म और हिकमत कैसे मिली? फरमाया कि दूसरों की गलतियों से सबक सीखने की वजह से मिली। वो कैसे? फरमाया कि गलती कोई और करता था, सबक मैं खुद सीखता था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी वजह से ये मकाम मुझे अता फरमाया। और बहुत सारी बातें अर्ज करना थी लेकिन वक्त भी कम है और नाश्ते का जो है तो टाइम भी हो रहा है। उसके बाद हमारी दूसरी नशिस्त और असल नशिस्त जो आगे चलकर आएगी, ये तो जो बातें थी मैंने इन दो असातिज़ा के इमा पर और उनके हुक्म पर कह दी है। असल बात तो इंशाअल्लाह अब नाश्ते के बाद शुरू होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बातें कही गई हैं और जो बातें सुनी गई हैं उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।